قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين۔ یوسف علیہ السلام نے کہا بلکہ یہی مجھے پھنسا رہی تھی، پھسلا رہی تھی، اور خود عورت ہی کے خاندان سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہو تو یہ عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹے ہیں، اور اگر یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو وہ جھوٹی ہے اور یوسف سچے ہیں۔ تو جب اس شخص نے دیکھا کہ یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو کہا کہ یقیناً تم عورتوں کی مکاری ہے، یقیناً تم عورتوں کی مکاری غضب کی ہوتی ہے، یوسف تم اس سے درگزر کرو، اور اے عورت تو اپنے قصور کی معافی مانگ، اس میں کوئی شک نہیں کہ تو ہی قصوروار ہے۔ یہ چند آیتیں ایک ساتھ اس لیے تلاوت کی گئی کہ سب ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، اور ترجمہ بھی ساتھ میں کر دیا گیا اور تشریح بھی آپ کے سامنے ساتھ میں کی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کا قول اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا، ہی راودتنی عن نفسی۔ اصل میں پیغمبرانہ شرافت کا تقاضا تو یہی تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کا راز فاش نہ کرتے، مگر اس کے مکر و فریب کی وجہ سے حقیقت حال کو ظاہر کرنے پر مجبور ہوئے اور فرمایا یہ تو بہتان لگا رہی ہے، اصل حقیقت یہ ہے کہ خود اس نے میرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تھا، مگر میں کسی طرح راضی نہ ہوا اور اپنی حفاظت کے لیے بھاگ کر باہر نکلنا چاہا کہ اس نے میرا پیچھا کیا اور سامنے آپ نظر آ گئے، تو پھر یہ عورت جھوٹ گڑنے لگی۔ تو پتہ چلا کہ جہاں حقیقت حال کو چھپانے میں نقصان کا اندیشہ ہو وہاں اسے ظاہر کر دینا نہایت ضروری بات ہے، اور ایسا کرنا ہرگز مکارم اخلاق اور اونچے اخلاق کے منافی نہیں ہے۔ نیز یہاں پر یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ اگر یہ ثابت ہو کہ کسی شخص پر کوئی غلط تہمت باندھی گئی ہے تو ایسے وقت میں صفائی پیش کرنا یہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی سنت ہے۔ یہ کوئی توکل یا بزرگی نہیں کہ اس وقت خاموش رہ کر اپنے آپ کو آدمی مجرم قرار دے دے۔ پتہ چلا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو کیا وہ صحیح کیا۔ اس میں یہ بھی دلالت ہے کہ مخالف کا عیب ایسے وقت ظاہر کر دینا جبکہ چھپانے سے خود کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو یہ اچھے اخلاق کے یا بلند اخلاق کے ہرگز خلاف نہیں ہے۔ اسی لیے حدیث پاک کے اندر کہا گیا ہے کہ کچھ مجلس راز نہیں، وہ یہ ہے کہ اگر کسی کی عزت پر یا کسی کے مال پر یا کسی کو نقصان پہنچانے پر اگر کوئی میٹنگ یا کوئی مجلس کی جائے تو پھر اس راز کو فاش کر دینا چاہیے اور مجلس کی بات جس کا نقصان ہو رہا ہو اس تک پہنچا دینی چاہیے تاکہ اس کا نقصان نہ ہونے پائے۔ اسی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام پر وہ بہتان لگانے لگی اور حضرت یوسف علیہ السلام اپنی صفائی دینے لگے تو زلیخا نے جب دیکھا کہ راز فاش ہوا چاہتا ہے تو اس نے بات بناتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام عائد کردہ، جس کی وجہ سے مجبوراً حضرت یوسف علیہ السلام کو حقیقت حال سے پردہ اٹھانا پڑا۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ہی راودتنی عن نفسی کہہ کر اپنی برات کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا کہ زلیخا جو کچھ کہہ رہی ہے یہ اصل میں اس کا بہتان ہے، واقعہ یہ ہے کہ اسی نے میرے ساتھ برا ارادہ کیا مگر بفضل خداوندی میں بچ گیا اور اس کی چال کامیاب نہ ہو سکی۔ معاملہ یقیناً بڑی نازک صورتحال اختیار کر گیا تھا اور عزیز مصر کے لیے یہ فیصلہ کرنا دشوار تھا
کہ کس کو وہ سچا قرار دے اور کس کو جھوٹا کہے۔ وہ ابھی اسی شش و پنج میں تھا اور اسی پس و پیش میں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے غیب سے صحیح فیصلہ کر دیا اور ایک اس کے لیے آسان راستہ پیدا کر دیا، جس کی تفصیل حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بقول یہ ہے کہ زلیخا کا ماموزاد بھائی جو ابھی دودھ پیتا شیر خوار بچہ تھا، اللہ نے اپنے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کے بچاؤ کے لیے، ان کی برات کے لیے اسے بچپن میں ہی گویائی عطا فرمائی۔ اس نے اپنی زبان سے یہ کہا اور اس طرح سے کہا کہ کسی پر کوئی الزام نہ ہو، بلکہ حکیمانہ طور پر فیصلہ ہو جائے کہ یوسف کے کرتے کو دیکھ لیا جائے، اگر وہ آگے سے پھٹا ہے تو کچھ اور معاملہ ہوگا اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو کچھ اور معاملہ ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ اگر آگے سے پھٹا ہے تو زلیخا سچی اور یوسف جھوٹے، اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف سچے اور زلیخا جھوٹی، کیونکہ پیچھے سے پھٹنے کا مطلب یہ ہے کہ یوسف بھاگنا چاہتے ہیں اور زلیخا روکنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے۔ بہرحال دودھ پیتے بچے کی بتائی ہوئی علامت کے مطابق جب کرتے کو دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے پھٹا تھا، جس سے حضرت یوسف علیہ السلام کی برات اور آپ کی پاکیزگی مکمل طور پر ثابت ہو گئی اور واضح ہو گئی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو بچنے کے سلسلے میں مدد فرمائی وہ یقیناً لوگوں کے سامنے آشکارا ہو گئی۔ تو شاہد کی یہ تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کی ہے، اور اس روایت کو مسند احمد، مستدرک حاکم اور صحیح ابن حبان نے بھی بیان کیا ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے بھی اس حدیث کو بیان کیا گیا ہے، اور امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی شرط کے مطابق قرار دیا ہے۔ لیکن حضرت حسن، حضرت اکرمہ، حضرت قتادہ اور دوسرے مفسرین کا کہنا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں جو گواہی تھی وہ ایک دودھ پیتے بچے کی نہیں تھی، بلکہ ایک عقلمند، ذہین و فتین آدمی کی تھی جو رشتے میں زلیخا کا چچیرا بھائی تھا۔ اسے دربار شاہی میں تقرب اور بڑا وقار حاصل تھا، چنانچہ وہ درباری مشوروں میں بھی شریک رہا کرتا تھا اور عزیز مصر کا مشیر بھی تھا۔ یوسف علیہ السلام کے گواہی کے سلسلے میں چاہے وہ دودھ پیتا بچہ ہو یا جوان آدمی ہو، اس بات پر تو مفسرین کا اتفاق ہے کہ وہ زلیخا کا رشتہ دار تھا، اور زلیخا کے رشتہ دار کو گواہ بنانے میں حکمت یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی خوب اچھی طرح واضح ہو جائے اور تہمت کا کوئی شائبہ باقی نہ رہے، کیونکہ ہر رشتہ دار اپنے رشتہ داری کی وجہ سے اپنے رشتہ دار کا سپورٹ کرتا ہے، لیکن یہاں پر رشتہ دار غیر رشتہ دار کا سپورٹ کر رہا ہے۔ پتہ چلا کہ یہ یقیناً حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کو بتلاتا ہے اور زلیخا کا مجرم ہونا بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ یہاں پر جو ایک شیر خوار یعنی دودھ پیتے بچے کی گواہی کا معاملہ آیا تو لگے ہاتھوں یہ سنتے چلیے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 4 بچوں نے بچپنے کی حالت میں کلام کیا ہے۔ ایک تو فرعون کی بیٹی کے بال بنانے اور سنوارنے والی جو خادمہ تھی اس کا بچہ، دوسرا یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں جو گواہی دی گئی تو وہ گواہی دینے والا بچہ، تیسرا وہ بچہ جس نے جریح کی برات کی گواہی دی، اور چوتھا حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ امام حاکم نے اس روایت کو صحیح قرار دیا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری اور مسلم کی روایت میں منقول ہے کہ دودھ پیتے بچے کی جو گواہی ہے وہ 3 طرح کے ہیں، یعنی 3 بچوں نے کلام کیا ہے، ایک حضرت عیسیٰ ابن مریم، دوسرا جریح والا بچہ، اور تیسرا وہ بچہ جس کو اس کی ماں دودھ پلا رہی تھی۔ ایک خوبصورت سوار ادھر سے گزرا تو بچے کی ماں نے کہا اے اللہ میرے بیٹے کو ایسا ہی بنانا، بچے نے کہا باری تعالیٰ مجھے ایسا نہ بنانا۔ اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں مذکور ہے کہ اصحاب اخدود کے واقعے میں ایک بچے نے کلام کیا ہے، یعنی جو سورہ بروج کے اندر آیا ہے، جس کا واقعہ یہ ہے کہ ذو نواس نامی یمن کے ایک بادشاہ نے ایک بہت بڑی خندق کھدوائی اور اس میں آگ جلا کر اہل ایمان کو اس میں ڈالنا شروع کیا، تو اسی ضمن میں ایک دودھ پیتا بچہ بھی تھا جو اپنی ماں سے چھین لیا گیا۔ جب چھین لیا گیا تو ماں کو دلاسا دیتے ہوئے اور ماں کو نہ ڈرنے کی تلقین کرتے ہوئے کہنے لگا کہ
ماں تم صبر کرو، تم یقیناً جنتی ہو، کیونکہ ماں کا معاملہ ایسا ہے کہ ماں سے جب بچہ چھینا جاتا ہے اور چھین کر جب آگ میں ڈالا جائے یہ تو اور خطرناک حالت ہوتی ہے، تو ایسے وقت ماں کا بیتاب ہونا ضروری تھا، قریب تھا کہ وہ اس کی منشا کے مطابق کلمہ کفر زبان سے کہہ دیتی کہ بچے نے آگ کے اندر سے آواز دی، کہا ماں یہ کانٹوں کا تاج نہیں بلکہ پھولوں کی سیج ہے، تو بھی جلدی چلیا۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو مومنین کے لیے گل و گلزار بنا دیا تھا۔ تو یہاں پر یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو بھی بچے ہوں وہ 4 طرح کے تھے یا 3 طرح کے تھے، اللہ تعالیٰ اپنی منشا سے جس وقت میں جو قدرت عطا کرے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت کا ایک حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت سے یہ کام ہو پاتا ہے۔ یہاں پر جو جریح والا واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا وہ اصل میں یہ تھا کہ ایک عورت نے جریح نامی شخص پر، جو بہت ہی بڑا عبادت گزار تھا، اس پر تہمت لگائی۔ تو اس وقت جب بچے سے پوچھا گیا کہ تمہارا باپ کون، تو بچے نے کہا کہ چرواہا۔ تو اس واقعے سے اور اس گواہی سے جریح بے گناہ ثابت ہو گیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی کا قصہ تو آپ کے سامنے ہے، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کا قصہ بھی قرآن پاک کے اندر مشہور ہے۔ تو یہ چاروں قصے آپ کے سامنے آ گئے تاکہ بات واضح ہو جائے۔ اب ہم آیت کی طرف چلتے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ، کہ جب معاملہ دیکھا گیا کہ کرتا کس طرف سے پھٹا ہوا ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا ثبوت مل گیا اور زلیخا کے جھوٹے ہونے کا ثبوت مل گیا۔ تو یوسف علیہ السلام کے گواہ کی بتلائی ہوئی علامت کے مطابق جب حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کا معاملہ لوگوں کے سامنے کھل گیا تو ضروری ہوا کہ زلیخا کی چال بازی پر اسے تنبیہ کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مصری اور عزیز مصر کا قول نقل کیا، اِنَّهُ مِن كَيْدِكُنْ، اور ایسے لطیف پیرائے میں عزیز مصر کی طرف سے اس بات کی تصریح ہے کہ زلیخا تم ہی جھوٹی ہو اور یوسف سچے ہیں۔ گویا عزیز مصر اپنی بیوی سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے ہی یوسف کو برائی میں مبتلا کرنے کی کوشش کی تھی اور اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تھا، مگر جب وہ اپنی حفاظت کی غرض سے بھاگے تو تم نے اس کے کرتے کا دامن پکڑ کر کھینچا، جس سے کرتا پیچھے سے پھٹ گیا۔ تو اسی کے جواب میں کہا اِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ، خدا بچائے تمہارے مکر و فریب سے، کیونکہ تمہارا مکر بڑا ہی خطرناک اور زبردست طریقے کا ہوتا ہے۔ بظاہر تو تم ایک کمزور نظر آتی ہو جس کی وجہ سے بہت جلد تمہاری صداقت کا یقین ہو جانا چاہیے، لیکن عموماً تمہارا باطن بڑا خبیث ہوتا ہے۔ اگر احتیاط سے کام نہ لیا جائے تو نہ جانے کیسے کیسے فتنے پیدا ہوں اور آدمی کس طرح سے ذلیل ہو۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم نے عورتوں کے مکر و فریب کو عظیم قرار دیا اور شیطان کے مکر و فریب کو ضعیف قرار دیا، کیونکہ یہاں پر تو اِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ کہا گیا اور اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا کہا گیا، تو کیا عورتوں کا مکر شیطان سے بھی بڑا ہوا ہے؟ تو ایک جواب تو یہ ہے کہ عورتوں کا مکر عظیم ہے مردوں کے مقابلے میں، اور شیطان کا مکر ضعیف ہے اللہ کی تدبیر کے مقابلے میں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ قرآن کریم نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا بلکہ اس عزیز مصر کا قول نقل کیا ہے جس سے کسی بات پر استدلال نہیں کرنا چاہیے، مگر یہ بات بھی محل نظر ہے کیونکہ قرآن کریم جب کوئی بات بغیر نکیر کے بیان کرے تو اس سے استدلال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ نیز شیطان کے مکر کا ضعیف ہونا اس طرح بھی ہے کہ ہر انسان اسے اپنا دشمن سمجھتا ہے اور جانتا ہے، چنانچہ اس کے مکر و فریب سے بچنے کی پوری کوشش کرتا ہے، جس کی بنا پر عموماً اس کے داؤ سے آدمی محفوظ رہتا ہے۔ لیکن عورتوں کا معاملہ الگ ہے، کیونکہ مردوں کا طبی میلان اور جھکاؤ ہوتا ہے اس کی طرف، عورتوں کی الفت اور محبت مردوں کے دلوں پر حاوی ہو جاتی ہے، جس کی بنا پر مرد عموماً ان کے جھانسے میں آ جاتا ہے۔ ہمارے سامنے بنی اسرائیل سے لے کر اب تک کے واقعات لوگوں کے سامنے اور بالکل آشکارا ہے۔ عورتوں کے معاملے میں یقیناً بہت بیدار مغز ہونا چاہیے، کیونکہ جو عورت باطن کے اعتبار سے خبیث ہوتی ہے اس کا مکر و فریب یقیناً ایک نبی کو پھانسنے کی جب وہ کوشش کر سکتے ہیں تو ایک عام آدمی کیسے بچ سکتا ہے۔ یہاں پر ایک سوال قدرتی طور پر پیدا ہوتا ہے کہ اتنا بڑا معاملہ ہوا اور ایسے وقت میں ایک شوہر کو کس قدر جذباتی اور مشتعل ہونا چاہیے، وہ بالکل فطری ہے، لیکن عزیز مصر کا حال جب ہم قرآن کریم کے اندر پڑھتے ہیں تو اس کے اندر نہ کوئی اشتعال ہمیں دکھائی دیتا ہے، وہ بالکل سکون و اطمینان کے ساتھ بات کر رہا ہوتا ہے۔ تو امام قرطبی نے اس کا ایک جواب دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس کی غیرت کو سلب کر لیا تھا تاکہ وہ جذبات میں نہ آئے، اور اگر وہ زیادہ
چلاتا یا زیادہ معاملے کو الجھاتا تو اس میں اس کے گھر والی کی ہی بدنامی تھی، اس لیے اس معاملے کو بہت زیادہ ہلکا کر کے پیش کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے مقابلے میں ایک بادشاہ کے گھر کی بیوی کی جو بدنامی تھی وہ لوگوں کے سامنے بہت زیادہ واضح نہ ہو۔ علماء نے یہ ساری بات بھی لکھی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک بے غیرت آدمی تھا، اس لیے وہ خاموش رہا۔ یہ بات بھی مفسرین نے لکھی ہے، خاص طور سے امام قرطبی نے اس کا جواب دیا ہے۔ اور مشتعل نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ قرائن و شواہد سے تو حضرت یوسف علیہ السلام کا بری ہونا بالکل واضح ہو چکا تھا، اور اشتعال میں آنے سے مزید ذلت و رسوائی ہوتی کہ میری ہی گھر والی ایسی تھی، اس لیے عافیت اسی میں وہ سمجھ رہا تھا کہ خاموش رہا جائے۔ یہاں پر یہ بات سمجھنی چاہیے کہ شاہد کا جو لفظ یہاں پر آیا ہے وہ عام فقہی معاملات اور مقدمات میں بولا جاتا ہے، تو اس سے وہ شخص مراد ہوتا ہے جو جھگڑے کے معاملے کے تعلق سے اپنا کوئی دیکھا ہوا واقعہ یا چشم دید گواہی کے طور پر کوئی گواہی پیش کرے۔ اس آیت میں جس کو شاہد کے لفظ سے تعبیر کیا ہے اس نے کوئی واقعہ یا اس کے متعلق اپنا کوئی مشاہدہ بیان نہیں کیا، بلکہ فیصلہ کرنے کی ایک صورت کی طرف اشارہ کیا ہے، تو اسی کو یہاں پر تعبیر کیا گیا۔ تو یہ کوئی اصطلاحی طور پر جو فقہی قاعدے کے مطابق شاہد ہوتا ہے وہ شاہد نہیں، بلکہ قرآن کریم نے یہاں اس شخص کو شاہد اس معنی کے اعتبار سے فرمایا ہے کہ جس طرح شاہد کے بیان سے معاملے کا تصفیہ آسان ہو جاتا ہے، اسی طرح کسی ایک فریق کا حق پر ہونا ثابت ہو جائے، اس لیے اس بچے کے بیان کو یہاں پر گواہی کے طور پر لیا گیا، اور یہاں پر اس سے یہی فائدہ ہوا۔ اصل تو اس کی معجزانہ گویائی ہی حضرت یوسف علیہ السلام کی برات کے لیے شاہد تھی، کیونکہ کوئی بھی بچہ بچپنے میں اس طرح کی بات نہیں کرتا۔ پھر اس نے جو علامات بتلائی ان کا حاصل بھی انجام کا یوسف علیہ السلام ہی کی برات کا ثبوت ہے، اس لیے یہ کہنا صحیح ہوگا کہ اس نے یوسف علیہ السلام کے حق میں گواہی دی، حالانکہ اس نے یوسف علیہ السلام کو سچا نہیں کہا، بلکہ دونوں احتمالوں کا ذکر کر دیا اور دونوں صورت اس نے رکھ دی۔ فیصلہ اب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ نیز یہاں پر جب سارا معاملہ اور ساری حقیقت واضح ہو گئی اور عزیز مصر کے سامنے سب کچھ بالکل بات پتہ چل گئی، تو مزید رسوائی سے بچنے کے لیے بطور معذرت وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے درخواست کرتا ہے کہ اے یوسف، تم معاملے کو یہیں ختم کر دو، کسی اور سے تذکرہ نہ کرنا، اور زلیخا سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ تم مجرم ہو، تمہارا جرم ثابت ہو چکا ہے، لہذا تم اپنے جرم سے استغفار کرو، معافی مانگو۔ تو جمہور کے نزدیک یوسف علیہ السلام سے جو یہ کہا جا رہا ہے وہ بطور درخواست ہے، یہ کوئی حکمن نہیں کہا جا رہا، اس لیے جہاں وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے درخواست کرتا ہے وہیں پر زلیخا سے بھی کہتا ہے کہ تم معافی مانگو۔ اب معافی کس سے مانگنا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام سے عذر و معذرت کے بعد عزیز مصر زلیخا کی طرف متوجہ ہو کر جو کہہ رہا ہے کہ تمہارا جرم دلائل سے ثابت ہو چکا ہے، تم معافی مانگو۔ تو یہاں پر جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس سے معافی مانگیں، تو کچھ جوابات دیے گئے۔ ایک جواب یہ کہ تم اپنے شوہر سے یعنی مجھ سے معافی مانگو، کیونکہ تم نے اس کے حق میں خیانت کی۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یوسف سے معافی مانگو، اس لیے کہ تم نے ان پر غلط الزام لگایا، ذلیل کرنا چاہا۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ خدا سے معافی مانگو، کیونکہ گناہ کا ارتکاب کر کے تم نے خدا تعالیٰ کا جرم کیا ہے۔ یاد رہے کہ کفر کے باوجود مصریوں کے یہاں خدا کے وجود اور اس کی جزا اور سزا کا عقیدہ موجود تھا۔ اب آگے کہا گیا انکی کنت من الخاطئین، کہ تم ہی غلطی کرنے والی مجرم ہو، اور تمہیں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہلا پھسلا کر گناہ میں لگانے کی کوشش کی۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ حضرت یوسف کی طہارت و نزاہت اور زلیخا کی غلطی کے واضح ہو جانے کے بعد عزیز مصر نے تو یہ کوشش کی کہ معاملہ یہی ختم ہو جائے تاکہ مزید ذلت و رسوائی نہ ہو، مگر بات پوشیدہ نہ رہ سکی، بلکہ شاہی خاندان کی عورتوں میں یہ چرچا ہونے لگا کہ عزیز مصر کی بیوی کس قدر بے حیا ہے کہ اپنے غلام پر فریفتہ ہو گئی۔ آگے کی آیتوں میں اسی کا بیان ہے۔